کیا یوتھ پریشان ہے، مایوس ہے؟ کیا یوتھ یہ سوچ رہی ہے کہ ہم نے تو ووٹ ڈالا لیکن اس پر ڈاکہ پڑ گیا تو اس لیے شاید پریشان ہو کر بیٹھے ہوں گے؟ تو میں یوتھ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ خوش ہو جائیں، اور 2-3 خوشخبریاں ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں 11 سے 12 کیسز میں شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب کی جو ہے وہ ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ اب آپ کو خوشخبریاں ہی ملیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ 2 دن، 3 دن، 4 دن، کیونکہ ٹیکنیکل طریقے سے جو قانونی جنگ ہے وہ لڑنی ہے، اور اس میں ہماری جیت پکی ہے کہ 70 سال سے جاری جنگ جو ہے وہ آپ جیت چکے ہیں۔ تقریباً ہر 5 سال بعد، 3 سال بعد یا 4 سال بعد کوئی حکومتیں جو ہیں 2 سال بھی نہیں چلتی، ہٹا دی جاتی ہیں، پھر الیکشن ہوتے ہیں۔ اور یہ جو جنگیں ہیں کچھ اس طرح سے ہوتی رہی ہیں کہ 1958 میں نظام الدین جیت گیا، اور 1959 میں بھی نظام الدین جیت گیا۔ عوام جس کو مرضی ووٹ دے لیکن ہوتا وہی تھا جو نظام الدین چاہتا تھا۔ 1965 میں نظام الدین جیتا، اور اس کے بعد 1971 میں بھی نظام الدین جیتا، 1984، 85، اس طرح 2002 میں، 2012-13 میں نظام الدین کی ہی جیت ہوئی ہے۔ وہ حکومتیں اٹھا کر ادھر سے ادھر پھینک دیتا ہے اور اپنی مرضی کی جو سیٹ اپ ہے وہ لے کر آ جاتا ہے، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا۔ جو نظام الدین چاہ رہا تھا وہ عوام نے نہیں ہونے دیا۔ عوام نے 2/3 میجورٹی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دے دی ہے۔ اب اس پر بھی نظام الدین نے بڑی کوشش کی ہے کہ دھاندلی یا دھاندلے کر کے اپنی من پسند قیادت کو لائے، یا عمران خان کے خلاف کوئی بھی قیادت ہو اس کو سامنے لائے، لیکن عوام جو ہے ڈٹ گئی ہے۔ عوام نے اپنی طاقت کا جو ہے وہ منوایا ہے لوہا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو ریزلٹس ہیں 45 فارم کے مطابق، اس میں 179 سیٹیں جو ہے وہ تحریک انصاف لے چکی ہے، جس کو پی ٹی آئی نے باقاعدہ طور پر آفیشلی کلیم کیا ہے۔ پہلے کہہ رہے تھے کہ 144 اور کوئی کہہ رہے تھے کہ 160، لیکن وہ احتیاطاً کہہ رہے تھے۔ اسلام آباد میں 3، بلوچستان میں 4، پنجاب میں 109، سندھ میں 21، کے پی کے میں 42، یعنی کہ 44 کے مقابلے میں 42، اور سندھ میں 61 کے مقابلے میں 21، ٹوٹل ہوتی ہیں 179۔ اب 179 سیٹیں رکھنے والی جماعت کو جو ہے پوری کوشش کی جا رہی ہے نظام الدین کی طرف سے کہ اس کو سائڈ پر رکھا جائے۔ پیپل پارٹی، نون لیگ، ایم کیو ایم اور دیگر جماعتوں کو اکٹھا کر کے ایک ہانک قسم کی حکومت بنائی جائے، اور اوورسیز جو پاکستانی ہیں ہمارے، انہوں نے ان کی کوششیں بھی رنگ لائی ہیں۔ وہ کیا تھی کوششیں؟ وہ اپنے یعنی کہ امریکن گورنمنٹ، برطانیہ گورنمنٹ، ان پر وہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ پاکستان میں جس طرح کی تشدد، ریگنگ ہو رہی ہے اور پری پول ریگنگ بھی ہو رہی ہے، جس طرح لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے اور وفاداریاں چینج کرائی جاتی ہیں، یہ تمام قسم انسانی حقوق کی وائلیشن، چار دیواری کے تقدس، یہ شروع سے ہی وہ احتجاج کر رہے تھے کہ آپ آفیشلی بیان جاری کریں اور اس کی مذمت کریں۔ تو امریکہ نے اس کی مذمت کر دی ہے۔ امریکہ نے بھی بیان جاری کیا ہے آفیشلی کہ پاکستان میں جو ریگنگ ہو رہی ہے اور جو تشدد کی کارروائیاں اور زبردستی رزلٹ چینج کرنے، عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عوام کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس پر تحقیقات بھی ہونی چاہیے۔ اور یہ امریکہ نے بیان جاری کیا ہے برطانیہ حکومت کے بیان جاری کرنے کے بعد۔ تو اس لیے عوام کو چاہیے کہ آپ مایوس نہ ہوں، صرف یہ ہے کہ آپ ڈٹے رہیں۔ 45 جو فارم ہیں ان کی بھی جو پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ ہیں حفاظت کریں، خود بھی محفوظ مقامات پر رہیں۔ قانونی جنگ جو ہے وہ لڑنے کے لیے لیگل ٹیم جو ہے آج عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی کی ضمانت بھی منظور ہو چکی ہے 11 مقدمات میں۔ تو یہ وہ خوشخبری ہے جس کو آپ انجوائے کریں۔ اٹ از ٹائم ٹو فیل پرائڈ، اپنے آپ پر فخر کرنا چاہیے آپ کو کہ یہ جنگ آپ جیت چکے ہیں۔ اب حکومت بنانے کی تیاریاں مکمل ہیں نظام الدین کی طرف سے، اور پاکستان تحریک انصاف میدان میں اتر چکی ہے، اور وہ ہار ماننے والی نہیں ہے۔ 179 سیٹیں رکھنے والی جماعت کو آسانی سے جو ہے سائیڈ لائن نہیں کرنے دیں گے، اور مزید آنے والے وقتوں میں آپ کو خوشخبریاں ہی ملیں گی۔
آپ پریشان نہ ہوں۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، آپ کے ثابت قدم رہنے کی وجہ سے نظام دین پوری دنیا میں الیکشن چور ثابت ہو چکا ہے۔ تو آپ پریشان کیوں ہیں، مایوس کیوں ہیں؟ اب پہلی حکومت انشاءاللہ بنے گی 2/3 میجورٹی کے ساتھ، جس میں عوام ہی حکومت ہوگی، عوام ہی قیادت کرے گی۔ اور یہ جو چور، کرپٹ، نااہل، ڈاکو، مافیاز، بیوروکریٹس ہیں، جنہوں نے آئین شکنی کی، جنہوں نے قانون توڑا، انسانی حقوق کی پامالی کی، انشاءاللہ وہ اب قانون کے کٹہرے میں آئیں گے اور ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنے گی۔ اور یہ کتنی کم ظرفی والی حرکت ہے کہ 30 یا 40 سیٹیں جو جماعت پیچھے ہے وہ وکٹری سپیچ کر دے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ جیت کا انشاءاللہ جشن منائیں گے، آپ اس وقت بھی منا سکتے ہیں، تو آپ مایوس نہ ہوں۔ آپ اپنے علاقے میں جہاں جہاں کوئی ریگنگ ہوئی ہے یا 45 فارم کے خلاف آپ کو فیصلہ ملا ہے، تو آروز کے جو دفاتر ہیں ان کے سامنے پرامن طور پر دھرنا دیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کریں اور اپنے حقوق حاصل کریں۔ تو عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ جب عمران خان اکیلا تھا وہ نہیں گھبرایا، تو اب 179 سیٹیں جو آپ نے عمران خان صاحب کو دی ہیں، اس وقت پاکستان کی پوری قوم یہ واضح طور پر کھول کر سامنے آ گئی جو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب صرف قوم ہی نہیں، پوری دنیا بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے۔ تو اب تو مزید آپ کو ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ نے گھبرانا بھی نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد۔